الف لیلا و لیلا۔ الف لیلا یا الف لیلا کہانیوں کی مشہور کتاب جسے 8ویں صدی عیسوی میں عرب ادبا نے تحریر کیا اور بعد ازاں ایرانی، مصری اور ترک قصہ گو نے اضافے کیے۔ پورا نام الف لیلا و لیلا 1001 رات۔ کہتے ہیں کہ سمرقند کا ایک بادشاہ شہریار اپنی ملکہ کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر عورت ذات سے بدظن ہو گیا اور اس نے یہ دستور بنا لیا کہ ہر روز ایک نئی شادی کرتا اور دلہن کو رات بھر رکھ کر صبح کو قتل کر دیتا۔ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو عورتوں کی تعداد کم پڑنے لگی۔ بادشاہ کے وزیر نے بھی اسے رائے دی کہ ایسا کب تک چلے گا اور کوئی شادی کرنے کو بھی راضی نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے اسے کہا تم اس کا بندوبست کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ آخر وزیر کی لڑکی شہرزاد نے اپنی صنف کو اس عذاب سے نجات دلانے کا تہیہ کر لیا اور باپ کو بمشکل راضی کر کے بادشاہ سے شادی کر لی۔ بادشاہ شہریار قصوں کہانیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس نے رات کے وقت بادشاہ کو ایک کہانی سنانا شروع کی۔ رات ختم ہو گئی مگر کہانی ختم نہ ہوئی۔ کہانی اتنی دلچسپ تھی کہ بادشاہ نے باقی حصہ سننے کی خاطر وزیر زادی کا قتل ملتوی کر دیا۔ دوسری رات اس نے وہ کہانی ختم کر کے ایک نئی کہانی شروع کر دی۔ جب کہانی کلائمیکس پہ پہنچتی وہ اسے کل کے ملتوی کر دیتی۔ اس طرح 1001 رات تک کہانی سناتی رہی۔ اس مدت میں اس کے 2 بچے ہو گئے اور بادشاہ کی بدظنی جاتی رہی۔ الف لیلا کی اکثر کہانیاں بابل، فونیشیا، مصر اور یونان کی قدیم لوک داستانوں کو اپنا کر لکھی گئی ہیں اور انہیں حضرت سلیمان، ایرانی سلاطین اور مسلمان خلفاء پر منطبق کیا گیا ہے۔ ان کا ماحول 8ویں صدی عیسوی کا ہے۔ ایسی کہانیاں جن میں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے جو 8ویں صدی میں دریافت و ایجاد نہیں ہوئی تھیں، بہت بعد میں اضافے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے الفہرست میں کہانیوں کی ایک کتاب 1000 افسانہ کا ذکر کیا ہے جو بغداد میں لکھی گئی تھی اور اس کی ایک کہانی بھی درج کی ہے جو الف لیلا کی پہلی کہانی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے کتاب کا نام 1000 افسانہ تھا، نیز اس میں 1001 داستانیں نہ تھیں۔ بعد میں مختلف مقامات پر اس میں اضافے ہوئے اور کہانیوں کی تعداد 1001 کر کے اس کا نام الف لیلا و لیلا رکھا گیا۔